الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک من پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 سے 55 تلک 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان کی روشنی میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں مختصر گفتگو ہوگی۔ ہم بڑی تیزی کے ساتھ اپنے انجام اور اس بہت بڑے دن کی طرف رواں دواں ہیں، تو جب ہمیں اپنے رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے، یہ گھڑی کی سوئی جو ٹک ٹک کرتی ہے، ہر ٹک کے ساتھ ہماری زندگی کا ایک لمحہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ لیکن بہرحال اس طرف توجہ کم ہوتی ہے، لیکن ان دنوں میں رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، اور اس مہینے کا یہ آخری خطبہ ہے، آخری جمعہ ہے۔ 4 یا 5 دن مزید باقی ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے جس کو صحت عافیت کے ساتھ اللہ نے یہ ماہ مبارک رمضان عطا فرمایا، اور پھر وہ شخص رمضان کی ان برکتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کا مقرب بندہ نہ بنا سکا، جہنم سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکا، جنت کا مستحق نہ بن سکا۔ اور یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منبر پہ قدم رکھتے ہوئے ارشاد فرمائی تھی۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ فرشتے نے
بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تاکید کی جبریل امین نے، تو یقیناً اس شخص کی شقاوت اور بد نصیبی میں کوئی شک نہیں کہ دیکھیں جہاں اللہ ایک فرض کو 70 فرض کے برابر ثواب دے رہا ہو، نفل کو فرض کے برابر کر کے ثواب دے رہا ہو، بخش دینے کے بہانے دے رہا ہو، راستے خود فراہم کر رہا ہو، صرف یہ 15 گھنٹے بنتے ہیں روزے کے کا دورانیہ تقریباً 15 گھنٹے چل رہا ہے، بلا شبہ گرمی، لوڈ شیڈنگ، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ دنیا کی اس گرمی کو دیکھ کر آخرت کی گرمی کو یاد کیا کرو۔ سورج سوا نیزے کے فاصلے پر، ابھی کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، یہ کیفیت بالکل قریب ہوگا تب کیا شدت کا کیا عالم ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، رب العالمین نے یہ ہمیں موسم بہار عطا کیا نیکیوں کے لیے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، ٹمپریچر کے اعتبار سے نہیں، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، مفسرین کرام نے شان نزول میں یہ واقعہ بیان کیا کہ مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بڑے مایوس تھے، کہتے تھے آپ جو نیا دین انٹروڈیوس کروا رہے ہیں ہمیں اٹریکٹ تو کر رہا ہے، کشش اس میں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن جب ہم اپنے گریبان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی سیاکاریاں اور سیاکاریاں ہی نظر آتی ہیں، ہمیں تو بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں نظر آتا، ہم نہیں بچ سکتے، لہذا پھر جتنی زندگی باقی ہے وہ بھی اسی طرح گزار لیں۔ اس ایمان کا، اس توبہ کا کیا فائدہ کہ اگر ہمارے پچھلے گناہ معاف نہ ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کرنا چاہتے ہو؟ اب ایک ایک بتاتا ہے اللہ کے حبیب، آپ کو اللہ نے رسول بنایا، آپ کی باتیں ساری سمجھ میں آ رہی ہیں، لیکن میں فلاں چیز کا رسیا، میں فلاں بری عادت کا عادی، میں فلاں بڑا گناہ، میں فلاں بڑا گناہ، مستقل کرنے والے، اور بتا رہے تھے خود اپنی زناکاری، اپنی شراب نوشی سب خود بتا رہے تھے، جوا، چوری، ڈکیتی، بے ایمانی، ساری باتیں خود بتا رہے ہیں، ہم نہیں بچ سکتے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کو میرا یہ پیغام سنائیے۔ اب اس آیت پر آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دیجیے، یا عبادی، بڑا زبردست انداز ہے، یا عبادی، اگر اگلے الفاظ نہ دیکھے جائیں، صرف یہاں تک رک کے غور کیا جائے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نیک، متقی، پرہیزگار، تہجد گزار، روزوں کی پابندی کرنے والے، ہر نیکی بڑھ چڑھ کر کرنے والے، ہر گناہ سے بچنے والے، فرشتہ صفت انسانوں کا اللہ ذکر کرنے جا رہا ہے، ان سے بات کرنے جا رہا ہے۔ یا عبادی، اے میرے پیارے بندو، یہ محبت بھرا انداز، لیکن حیرانگی ہوتی ہے کہ اگلے الفاظ
الذین اسرفوا علی انفسہم، گناہ کر کر کے میرا تم نے کیا بگاڑنا تھا، اپنا ہی بیڑا غرق کر چکے ہو۔ وہ بندے جو اپنی سیاکاریوں میں مبتلا اور سمجھنے لگ گئے کہ ہم کسی بھی صورت میں نہیں بچ سکتے، ہمیں معافی نہیں مل سکتی، ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ہم نے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، آؤ سنو میری بات سنو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کتنے گناہ کیے تم نے، کتنے کیے؟ میری رحمت کا کوئی ٹھکانہ ہے کہ تم مایوس ہو گئے؟ اور ایک وہ واقعہ آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی جو اپنی معصوم بچی کو اپنے ہی ہاتھوں سے زندہ دفن کر کے آیا تھا، اور رو رو کر اپنی داستان خود سنا رہا تھا کہ کس طرح وہ معصوم بچی چلا رہی تھی۔ پہلے تو جب وہ گڑھا کھود رہا تھا، اس کے اوپر مٹی جا رہی تھی، تو اپنے معصوم ہاتھوں سے اپنے ابا کے کپڑوں سے مٹی جھاڑتی تھی کہ ابا جان آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، آپ کیوں محنت کر رہے ہیں، آپ چھوڑیں نا۔ اس کا دل اتنا سخت ہو چکا تھا، ذرا برابر اس پر اثر نہ ہوا۔ گڑھا تیار ہوا، پکڑ کے بچی کو جب اس نے اندر ڈالا، اس کی وہ چیخیں پھر خود سنا رہا تھا رسول اللہ کو کہ کس طرح وہ اپنی زندگی کا بھیک مانگ رہی تھی، ترس کھانے کے واسطے دے رہی تھی۔ معصوم بچی ہے لیکن ابا کو کہتی ہے میں نے آپ کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دی، میری وجہ سے آپ کو کہیں کوئی گلہ نہیں ملا، اور باقی جو زندگی ہے میرا وعدہ ہے میں آپ سے اور کوئی چیز مانگوں گی بھی نہیں، آپ پر بوجھ بھی نہیں بنوں گی، آپ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا میرے دل پہ ذرا اثر ہو، قتل کر دیا، مٹی کے نیچے دبا دیا اس معصوم جان کو۔ وہ چلاتی رہی، کہا میں اپنی بچی کو زندہ دفن کر کے واپس آ گیا، شاید میرے باقی گناہ تو معاف ہو جائیں، لیکن میرا وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا کہ آج رات کو سوتے ہوئے بھی مجھے خواب میں اس بچی کی چیخیں بے چین کر دیتی ہیں کہ میرا رب کیسے مجھے معاف کرے گا جس نے یہ ظلم کیا۔ تو اللہ کے رسول ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن میرا یہ گناہ کیسے معاف ہے؟ تو رب العالمین نے اپنے پیارے نبی کو حکم دیا کہ یہ آیت سنائیے۔ ٹھیک ہے، بلا شبہ ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، تمہیں اپنے کیے پر افسوس ہونا چاہیے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ تم نے حد سے تجاوز کر دیا، درندگی کو بھی تم کراس کر گئے، لیکن میرا بھی وعدہ ہے، وہ کفر کی حالت میں تم نے کیا تھا، بھٹکے ہوئے تھے تم، اب تمہیں احساس ہو رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ۔ اور وہ حدیث قدسی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ بیان کیے کہ اگر بندہ مومن کے گناہ ڈھیر وہ لگاتا چلا جائے، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، اور وہ اتنا بلند ہو جائے کہ آسمان کی چوٹیوں کو چھونے لگ جائے، زمین اور آسمان کے درمیان جو سپیس ہے پورا اس کے گناہوں سے پر ہو جائے، اور پھر وہ سچے دل سے، یہاں ہیرا پھیری تو چلتی نہیں ہے، اٹکل پچو بناوٹ نہیں چلتی ہے، علیم بذات الصدور ہے، دل کی بات جانتا ہے کہ اگر کسی نے اپنا دل کا قبلہ درست کر کے یہاں سے تیار ہو کر رب کے دروازے کو کھٹکھٹایا تو اس کا کھلا ہوا پائے گا،
تلقیتہ من بعید کے الفاظ ہیں اس حدیث قدسی میں، اور اس کو سمجھنے کے لیے بالکل یہ منظر کافی ہے کہ ایک بچہ کھیلتا ہوا اس کو کوئی چوٹ لگے، اچانک سے چیخ مارے، اس کی اماں کچن میں کام کر رہی ہے، روٹی ہاتھ میں بنا رہی ہے، بچے کی چیخ سن کوئی روٹی وہیں پھینکتی ہے، بھاگی ہوئی نکلتی ہے اور اپنے اس ننھے بچے کو دونوں ہاتھ بازو پھیلا کر یوں اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے۔ تلقیتہ من بعید کا یہ مطلب ہے کہ اتنے گناہ کر کے بھی اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے اور سچے دل سے آئے تو مایوس نہ ہو، محروم واپس نہیں جائے گا۔ یہ تو دنیا والے تانے دیتے ہیں، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ رشتہ دار کہتے ہیں آج ہمارا فون نمبر مل گیا، آج ہمارے گھر کا ایڈریس پتہ چل گیا، پہلے تو آپ پہچانتے نہیں تھے، آج کیسے ہم یاد آ گئے۔ یہ ہم تانے دیتے، اللہ تانے نہیں دیتے۔ ایک بندے نے 100 سال زندگی پائی اور ساری زندگی اسی طرح غفلت میں گزاری، صرف غفلت کیا ان بڑے بڑے گناہوں میں گزار دی، لیکن اب آ کے احساس ہو گیا، ابھی موت کی گھڑیاں وارد نہیں ہوئیں، سکرات الموت، بس صرف ایک شرط ہے، موت کی گھڑیاں اگر وارد ہو گئیں اس وقت معافی مانگنا چاہے گا، پھر اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس سے پہلے جب بھی سچے دل سے تلقیتہ من بعید، اللہ رب العالمین کی رحمت اس کو اس طرح اپنے دامن میں لپیٹ لیتے، تو پھر کس بات کی شرمندگی، کس بات کی ندامت؟ اگر پورے 24 25 26 دن یہ سارے ایسے ضائع کر دیے، نہیں رکھے روزے یا روزہ رکھا لیکن حدود کا خیال نہ کیا، اپنی نظر کی حفاظت نہ کی، زبان کی حفاظت نہ کی، کام کی حفاظت نہ کی، ہاتھ سے غلط کام کیے، چیٹنگ کی، بے ایمانی کی، دھوکہ دیا، کرتا رہا 25 دن، اب احساس ہو گیا اور ہو جانا چاہیے، ہو جانا چاہیے، بالکل مایوس نہ ہونا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں وعدہ دیا، اللہ اپنا وعدہ نہ توڑتا ہے نہ بھلاتا ہے، اور جب قرآن کے الفاظ بن گئے تو وہ اس پر تو مہر لگ گئی، تو اللہ رب العالمین وعدہ دیتا ہے ایسے ہی بندوں کو جنہوں نے گناہوں میں لتھڑے ہوئے رہ کر اپنی زندگی ساری گزار دی اور اب توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کو پکار کے کہتا ہے کہ آ جاؤ، مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارا ایک ایک گناہ معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اس جیسا بخشنے والا تم کبھی نہیں پاؤ گے، اس جیسا تمہیں کوئی ملے گا ہی نہیں۔ بڑے سے بڑا رحم دل باس وہ معافی کا انداز سوچ نہیں سکتا جو اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ اور ہم نے وہ حدیث بیان کی تھی کہ رب العالمین ایک ماں سے بھی کتنے گنا زیادہ اپنی مخلوق کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ماں بھی بعض اوقات ناراض ہو جائے، شرطیں لگاتی ہے، پہلے فلاں بھائی کو راضی کر کے آؤ، فلاں بہن سے معافی مانگو، پہلے یہ کرو پھر معاف کروں گی۔ اللہ رب العالمین کا کیا انداز ہے، کوئی شرط نہیں لگاتا، صرف ایک بات ہے کہ بس ذرا دل سے آنا، دل صاف کر کے، اوپر اوپر سے نہیں، یہ دھوکہ نہیں دے سکتے اس کو، دل سے۔ اور کیا اس کا تو انداز ہے، بعض اوقات بلند آواز سے چیخ چیخ کے معافی کا بھی انتظار نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے نا، جب اللہ رب العالمین سے بارش مانگنے کے لیے گئے تھے، پیغام ملا بارش نہیں آئے گی، اللہ کیوں؟ ایک بندہ ایسا بیٹھا ہے اس کے ساتھ ہماری ناراضگی ہے، جب تک وہ یہاں بیٹھا ہے، اس مجمع میں بیٹھا ہے، آپ کی یہ دعا قبول نہیں کریں گے، بارش نازل نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہے،
فوراً اپنے اس خطبے میں اپنی تقریر میں کہنے لگے وہ کون ہے بد نصیب، وہ کون ہے بدبخت جس کی وجہ سے پوری قوم عتاب میں ہے، وہ یہاں سے نکل کیوں نہیں جاتا، کیوں ہمارے درمیان بیٹھا ہے، اپنے ناپاک وجود کو ہم سے دور کر لے، نکل جائے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ڈانٹ ڈانٹ کر کہہ رہے ہیں، اب وہ دل ہی دل میں سمجھ گیا اور اللہ رب العالمین کے ساتھ دل کی باتیں اس نے شروع کر دیں کہ اللہ مجھے پتہ ہے وہ بد نصیب بندہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، وہ میں ہی ہوں گا، یقیناً میں ہی ہوں گا کہ میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، اب تک تو نے میرا راز رکھا ہے، آج دنیا کے سامنے مجھے رسوا کرنے لگا ہے، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، مولا تو مجھے آج معاف کر دے، میرا وعدہ تیرے ساتھ، آئندہ میں تجھے ناراض نہیں ہونے دوں گا، آئندہ میں تیرے قانون کی پاسداری کروں گا، اللہ بس آج کے دن آج مجھے معافی دے دے۔ ایسا گڑ گڑایا دل ہی دل میں، زبان سے کوئی لفظ نہیں کہا اس نے، اور ادھر بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ ابھی تو آپ نے فرمایا کہ بارش نہیں آئے گی، ایک بندہ بیٹھا ہے جب تک وہ نکل نہ جائے، بندہ کوئی بھی نہیں نکلا اور پھر بارش بھی آ گئی، یہ کیا ہوا؟ فرمایا بندہ موجود ہے، بندہ نہیں نکلا، ہاں بالکل موجود ہے بیٹھا ہے، تو اللہ پھر یہ کیا ہوا؟ موسیٰ اب اس نے میرے ساتھ صلح کر لی، اس نے میرے ساتھ صلح کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب تو اللہ مجھے وہ بندہ نشاندہی کر دے، میں اس کو پہچان لوں۔ سبحان اللہ، وہ جو الفاظ ملتے ہیں، میں جب میری اس کے ساتھ نہیں بنتی تھی میں ناراض تھا، اس وقت میں نے اس کا پردہ رکھا، ظاہر نہیں ہونے دیا، اب تو دوستی ہو گئی ہے، اب میں اس کو کیسے ظاہر کروں؟ تو یہ رب ہے، یہ ہمارا رب ہے، کیوں ہم بھٹکے پھرتے ہیں؟ اس جیسی رحمت، یہ انداز کہاں ملے گا؟ اس لیے کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہونا، مایوس نہ ہونا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف کرے گا، بس دل سے آنا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہی بخشنے والا رحم کرنے والا۔ اور پھر کہا وانیبوا الی ربکم واسلموا، توبہ کر لی، معافی تم نے مانگ لی، اب پھر اپنے عمل سے بھی وانیبوا، پلٹ آؤ، پلٹ آؤ، واسلموا لہ، اپنے آپ کو جھکا دو اس کے سامنے، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے۔ اب دیکھیں دوسری آیت میں پھر اللہ رب العالمین نے وہ جو علماء کرام نے توبہ کی شرائط بیان کی ہے نا، وہ یہیں سے لی ہے کہ صرف اتنا کافی نہیں ہوتا نا کیا ہم رو کے معافی مانگ لیں کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز، خود کہتے ہو، اپنے عمل سے اب ثابت کرو کہ ہاں اب میں تبدیل ہو رہا ہوں، اب میں بدل گیا ہوں، اب میں وہ نہیں رہا، میں نے اللہ تیرے ساتھ وعدہ کیا تو یہ دیکھ اب میں وہ حرکتیں نہیں کر رہا ہوں، اب میرا ٹریک دیکھ، اب میں اس طرف آ گیا ہوں۔ وہ تو ذوالکفل کا واقعہ آپ دیکھ لیں، اس نے بھی توبہ کی تھی، تو کیا اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے اس کو پھر جنت پہنچایا۔ تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اس توبہ کے بعد پھر تمہیں پلٹنا بھی ہے، وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، نہ جانے کب وہ گھڑی ہمارا انتظار کر رہی ہے کہ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، رب کے پاس جانا ہے، جانے سے پہلے پہلے اپنا دامن گناہوں سے صاف کروا لے۔ وہ یہ رمضان المبارک کے آخری چند دن، اور جس کے متعلق فرمایا عتقم من النار، جہنم سے آزادی، بے درک۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خرچ کرنے پہ آتے تھے اس طرح خرچ کرتے تھے جس طرح دریا بہتا ہے، جس طرح دریا بہتا ہے۔ مال غنیمت آیا، بوریاں کی بوریاں،
بانٹی اپنے حصے کا جو وہ بھی وہیں پر، اور کپڑے جھاڑ کے اپنے گھر جاتے تھے، اور پھر یہیں سے علماء کرام محدثین کرام نے نبی رسول خاتم الانبیاء ہو کر بھی اللہ کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اللہ ہے، یہ اس کی مخلوق ہے، اگر یہ ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دریا کی طرح بہتے ہوئے پانی کی طرح اگر صدقہ خیرات کرتے یا لوگوں کو معاف کر دینے والے تھے تو اللہ کس طرح معاف کر دینے والا ہوگا؟ لہذا کوئی ندامت نہیں ہونی چاہیے، ہاں اپنے گناہوں پہ ضرور ندامت ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، کبھی بھی نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے دروازے کھلے ہوئے، آخری 4 دن بھی اگر ہم نے صحیح محنت سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لی، یقیناً اللہ راضی ہوگا، اور ہماری بعد میں آنے والی جو زندگی ہے، اگلے جو 11 مہینے ہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً اس میں تبدیلی لائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ رب العالمین کا یہ اصول ہے، وہ زبردستی نہیں کرتا، کسی کو کان سے پکڑ کے نہ تو نیکی پر لگاتا ہے نہ گناہ پہ لگاتا ہے۔ بندہ اپنی مرضی سے اپنے لیے جو راستہ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی پر چلاتا ہے۔ اگر ایک شخص گناہوں کی طرف جانا چاہے گا اللہ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دے گا اور وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے گا، اور اگر نیکیوں کی طرف آنا چاہے گا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کرتا چلا جائے گا، اور وہ نیکی انجوائے کرتے ہوئے کرے گا۔ دوسرے لوگوں کو بوجھ لگ رہا ہوگا اور وہ انجوائے کر رہا ہوگا، یہ اللہ رب العالمین کا خاص وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے ہی بندوں میں سے شامل فرمائے کہ جو نیکی کرنے والے ہوں اور نیکی شوق سے کرنے والے ہوں، گناہوں سے نفرت کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين